معنی فنائیت کا راستہ کئی دفعہ پیر و مرشد کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ پیر و مرشد میں فنائیت حاصل کی جاتی ہے، لیکن مقصد وہی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا دوست وہ ہے جس نے خود کو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی میں فنا کر دیا ہو۔ جس نے یہ سودا کر لیا وہی اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ اگر کوئی بندہ ایسا اللہ کے دوست یعنی پیر سے سودا کر لیتا ہے کہ اپنی ہر چیز اپنے پیر و مرشد کے سامنے پیش کر دیتا ہے تو فنا فی الشیخ کہلاتا ہے۔ یہ سب ذات تک رسائی کا نام ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ایسا کام بھی کر دیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بھی فنائیت ہو جاتی ہے۔ بندے کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے۔ ان کی فرما برداری کے علاوہ اس کے ذہن، قلب اور سوچ میں اور اس کے خوابوں میں کوئی چیز بھی رہ نہیں جاتی۔ صرف ان کی فرما برداری فنائیت اختیار کر جاتی ہے، اور اس سے آگے جب بڑھتا ہے تو فنا فی اللہ کے درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ مالک سے ایسا عشق پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ صرف مالک کی رضا کی خاطر اپنی ہر چیز مالک کے آگے پیش کر دیتا ہے، اقرار کر لیتا ہے کہ اس پر تکمیل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دوستی ایسا سودا ہے کہ پیر و مرشد یہی سودا لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے کرواتے ہیں کہ یہ میرا مشن ہے کہ جو بھی وابستگی اختیار کرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی فنائیت کی طرف لے جایا جاتا ہے کہ وہ اپنا جان، مال اور اولاد، اپنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دے کہ یہی ہمارے سلسلہ عالیہ کا مقصد شروع سے چاہا۔ اس میں محفل سما سمجھ لو، درس سمجھ لو، تبلیغ دورے سمجھ لو، لیکن ان سب کا آخر مقصد یہ ہے کہ بندے کا اللہ تعالیٰ سے سودا کروا دیا جائے۔ ویسے تو جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کا حقیقتاً مقصد ہی یہی ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے سودا کر لیا ہے، یہ اقرار ہے، لیکن اس کی سوجھ بوجھ یا سمجھ اس وقت تک نہیں پیدا ہوتی۔ اس ایمان کی تکمیل کے لیے سارے درس، سارا قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی زندگیاں اس کام کے لیے استعمال ہو رہی ہیں کہ بندوں کا اللہ تعالیٰ سے یہ سودا کرا دیا جائے اور وہ اس سودے کو سمجھ لے۔ سودا اس وقت پکا ہوتا ہے جس دن یہ سودا سمجھ میں آ جائے، جس دن یہ سودا قلب و روح میں داخل ہو جائے، اس وقت ہی سودا پکا ہوتا ہے۔ یہ سارا کام جو ہمارا ہے یہ سودا کروانے کا ہی تو ہے۔ یہ لوگ مجھے اللہ تعالیٰ اور ساتھیوں کے درمیان رابطے کا ذریعہ مان لیں، اور ہر وقت مجھے یہی فکر ہے کہ ہمارے ساتھیوں کا یہ سودا اللہ تعالیٰ سے پکا ہو جائے اور ہمیں مالک کے علاوہ کوئی اور نظر ہی نہ آئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بندہ دنیا میں ناکارہ ہو جاتا ہے، بلکہ دنیا کا کارآمد بنتا ہی وہ ہے جب بندے کا یہ سودا اللہ تعالیٰ سے پکا ہو جائے، اور دنیا کے کام عام انسان جو اپنے نفس کی خاطر کرتا ہے، اپنی ذات کی خاطر کرتا ہے، کاروبار بھی اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، اپنے بچوں کے لیے کرتا ہے، اپنی بیوی کے لیے کرتا ہے، یا جائیداد
کے لیے کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو بندہ ہے وہ بھی یہی کام کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے۔ اگر وہ کاروبار کرتا ہے تو سچائی اور صداقت کے ساتھ کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ حلال رزق کھا کر، پاکیزہ رزق کھا کر میری رضا سے میرے سامنے آئے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو پسند کرتا ہے، وہ اس لیے کہ کاروبار کرتا ہے صداقت اور سچائی اور فرما برداری سے، کہ حدیث شریف کی روشنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سچے تاجروں کا حشر انبیاء اکرام، صدیقین، صالحین میں ہوگا، یعنی کہ جب اٹھایا جائے گا تو ان کا شمار ان صفاتوں کے ساتھ، ان صفات والوں کے ساتھ کیا جائے گا، ان لوگوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا جو صدیقین تھے، صالحین اور انبیاء اکرام کی صفاتیں ہوں گی، ان صفاتوں میں شامل کیا جائے گا۔ جس طرح دنیا میں صرف سب بندی کی ہوتی ہے کہ ایک قابل بندوں کی سب بندی ہوتی ہے، اس سے کم قابل والوں کی اس سے کم والوں کی، اور بالکل نااہل والوں کی ایک سائٹ پر اور سارے نااہل ایک سائٹ پر ہوتے ہیں۔ تو اس طرح تو یہ جو سب بندی جو بتائی جا رہی ہے کہ جو سچا تاجر کا حشر انبیاء اکرام، صدیقین، صالحین میں ہوگا، یعنی کہ جب وہ اٹھایا جائے گا تو ان کے ساتھ ان کا شمار کیا جائے گا سچے تاجر کا۔ اتنی بڑی فرما برداری ہے کہ اس کے خاطر کوئی اگر بازار سے سبزی لینے جاتا ہے، اسے پتا ہے کہ میں نے حلال رزق سے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے، تو بازار سے سبزی لینے جاتا بھی فرما برداری کے تحت ہے، یہ اس سودے کے تحت ہی آتا ہے۔ اگر کوئی شادی کرتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تکمیل کی جائے، تو وہ عین اس سودے کا حصہ ہے۔ اگر اس میں نفس ہے، اپنی خواہش ہے، تو وہ اس بندے کا ذمہ ہے۔